الاسباب الداعیۃ الی التوبۃ والاستمرار علیہا. الاسباب اسباب، الداعیہ دعوت دینے والے، الی التوبۃ توبہ کی طرف، وہ چیزیں جو توبہ کی طرف بلاتی ہیں، والاستمرار علیہا اور ان پر قائم رکھتی ہیں. اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا، یسر لہ آسان کر دیتا ہے اس کے لیے، الاسباب وہ اسباب، التی وہ جو تأخذ بیدہ پکڑتے ہیں اس کے ہاتھ کو یا لے جاتے ہیں اس کے ہاتھ کو، الی مقام التوبۃ اس مقام توبہ تک. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ اسباب آسان کر دیتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر توبہ کے مقام تک لے جاتے ہیں. وَتُعِينُهُ عَلَيْهَا اور مدد کرتے ہیں اس کی اس پر، یعنی وہ اسباب اس پر اس کی مدد کرتے ہیں. وَتُزَيِّنُ لَهُ اور مزین کرتے ہیں اس کے لیے، الاستمرار باقی رہنا، قائم رہنا، ومتابعۃ السیر اور مسلسل چلتے رہنا، وعدم الانقطاع اور منقطع نہ ہونا، یعنی سلسلے کا ختم نہ ہونا. ومن هذه الاسباب اور ان اسباب میں سے یہ اسباب ہیں. تو بات یہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ان مقامات پر لے جاتا ہے، ان اسباب تک لے جاتا ہے جس سے وہ بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور اس پر قائم بھی رہتا ہے اور پھر آئندہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے. نمبر 1، محاسبۃ النفس، نفس کا محاسبہ، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں خود اپنے آپ کی طرف جھانکنے اور دیکھنے کا ارادہ پیدا کر دیتے ہیں یا داعیہ پیدا کر دیتے ہیں. وہی اور وہ منزلت مقام ہے، التمییزی فرق کرنے کا، تمیز کرنے کا، بین ما للعبد درمیان اس کے جو بندے کے لیے ہے، وما علیہ اور جو اس پر ہے، یعنی بندے کا حق کیا ہے اور اس پر ذمہ داری کیا ہے. للعبد اور علی العبد کا یہ مطلب ہے کہ بندے کا حق کیا ہے اور بندے کی ذمہ داری کیا ہے. وہی اور وہ تعین العبد مدد کرتے ہیں بندے کی، علی التوبۃ توبہ پر، یعنی یہ چیز بندے کو توبہ کرنے پر مدد دیتی ہے. وتحافظ له علیہا بعد وقوعها اور حفاظت کرتی ہے اس کی اس پر اس کے واقع ہونے کے بعد، یعنی جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد وہ اس کی توبہ کی حفاظت بھی کرتی ہے. قال ابن القیم، ابن القیم نے کہا، ومن منزلۃ المحاسبۃ اور محاسبے کا مقام میں سے ہے، یصح له نزول منزلۃ التوبۃ کہ صحیح ہو جاتی ہے، کہ اس کی صحیح ہو اس کے لیے نازل ہونا توبہ کی منزلت پر یا توبہ کے مقام پر. یعنی محاسبے کے مقام میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کے مرتبے پر نازل ہونا درست ہو. لأنہ کیونکہ وہ اذا حاسب نفسہ جب محاسبہ کرے گا اپنے نفس کا، عرفہ تو جان لے گا، ما علیہ من الحق جو اس کے ذمے ہے حق میں سے، فخرج منہ تو وہ اس سے نکل جائے گا، وتنسل منہ اور پہنچائے گا، تنسل منہ الی صاحبہ اس کے حقدار تک، یعنی اور حق اس سے نکل کر اس کے اصل مالک کی طرف چلا جائے گا یا اس تک پہنچ جائے گا یا اس تک پہنچا دے گا اس کو. وہی حقیقت التوبۃ اور یہ توبہ کی حقیقت ہے. یعنی محاسبہ اصل میں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہی اصل میں توبہ ہے کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے، حق ہے وہ اس صاحب حق تک پہنچائے، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوتی. والتحقیق اور تحقیق، ان التوبۃ بے شک توبہ، بین محاسبتین دو محاسبوں کے درمیان ہے. محاسبتاً قبلہا محاسبہ توبہ سے پہلے، تقتضی وجوبہا جو تقاضا کرتی ہے اس کے واجب ہونے کا، ومحاسبتاً بعدہا اور محاسبہ توبہ کے بعد، تقتضی حفظہا جو تقاضا کرتی ہے اس کی حفاظت کا.
یعنی توبہ جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک توبہ سے پہلے کی چیز اور ایک توبہ کے بعد کی۔ پہلی چیز کیا ہے توبہ سے پہلے کی؟ کہ انسان کے اندر توبہ کا تقاضا پیدا ہو کہ توبہ کرے انسان، اور بعد کی چیز کیا ہے کہ اس توبہ کی حفاظت کرے۔ تو کب انسان توبہ کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ جب وہ محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور پھر وہ ان گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اچھے کام کرتا ہے، اور پھر اس کا بھی محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، توبہ سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کا کمپیریزن کرتا ہے کہ اس کی امپروومنٹ کتنی۔ جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا چاہیے ہوتی ہے نا، اب یہ بیماری صحت سے پہلے کا دور ہے، اب جب دوا دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے نا، یعنی جسے کہتے ہیں نا فالو اپ کرنا، کہ مرض کیا پورے کا پورا چلا گیا کہ نہیں چلا گیا، اور مریض کی امپروومنٹ کتنی، اور کتنے فیصد اس بات کے چانسز ہیں کہ مرض دوبارہ آ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ محاسبہ کا مطلب سمجھ آگے؟ اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے۔ جب تک انسان اپنے اوپر خود چیک کرنے والا نہ ہو اس وقت تک اس کو توبہ کا احساس نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہم مائنڈ کر جاتے ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب اندر سے شرمندگی اٹھتی ہے پھر توبہ کی طرف احساس ہوتا ہے، اور پھر انسان کرنے کے بعد بھی فکر مند ہوتا ہے کہ ہو گیا کہ نہیں۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کرنے کے بعد بھی بار بار چیک کرتے رہتے ہیں ہو گیا یا نہیں۔ اسے گھر سے نکلنے لگتے ہیں، فون رکھ لیا بیگ میں، نہیں، چابی رکھ لی کہ نہیں، رکھ بھی چکے ہوتے ہیں پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں، تو میک شور کرتے ہیں کیونکہ اس کام میں خلل نہ آئے۔ نمبر 2، تدبر عواقب الذنوب۔ تدبر غور کرنا، عواقب انجام پر، الذنوب گناہوں کے انجام پر غور کرنا، اس سے بھی انسان کو توبہ کی توفیق ملتی۔ فالمرء، پس انسان، اذا علم، جب جان لیتا ہے، ان المعاصی، کہ بے شک گناہ، قبیحۃ العواقب، برے نتائج کے حامل ہیں، سیئۃ المنتہی، برا انجام رکھتے ہیں، یعنی اس کا انجام برا ہوتا ہے، اس کی سزا، عواقب جو ہوتا ہے نا سزا کے معنی میں، عقوبت کے معنی، قبیحۃ العواقب، ان کی سزا کبھی ہوتی ہے، سیئۃ المنتہی، انجام برا ہوتا ہے، وَأَنَّ الْجَزَاءَ بِالْمِرْصَادِ، اور بے شک بدلہ گھات پر ہے، یعنی بدلہ تو مل کر ہی رہنا ہے، یہ مطلب ہے۔ گھات پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ دعاہ ذالک الی ترک الذنوب من البدایہ، بلاتی ہے اس کو یہ چیز گناہوں کو چھوڑنے کی طرف شروع سے ہی، تو یہ چیز شروع سے ہی اسے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف دعوت دے گی۔ والتوبۃ الی اللہ، اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کی، ان کان اقترف شیئا منہا، اگر اس نے اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جب انسان اپنے گناہوں کے برے انجام پر غور کرتا ہے، سزا پر غور کرتا ہے، اور بدلے کے ملنے کا اس کو یقین ہوتا ہے، تو اس سے انسان پھر گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور یہ اتنا افیکٹو ہے، کبھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، جب جہنم کے حالات پڑے نا تو پھر اپنے آپ کو کبھی نہ کبھی گرم پانی سے یا گرم آگ سے ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آگ کے شعلے سے ٹیسٹ کریں، کیا میں اس کو برداشت کر سکوں گی؟ اگر نہیں تو مجھے وہ کام چھوڑنے ہیں جس کی وجہ سے یہ سزا ملتی، مجھے نہیں کرنا۔ ہاتھ ڈالیں گرم ابلتے پانی کے، مجھے نہیں کرنا، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو خود ایک طرح سے سزا کے کنارے پہنچائیں، اور پھر کہیں نہیں 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 مجھے نہیں، توبہ توبہ توبہ، میں اس آگ میں نہیں جانا چاہتی۔ اپنے آپ سے خود باتیں کریں، اپنے اوپر یہ تجربہ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ بری عادتیں آپ کو، اور برے کام اور غلط چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ان سے نفرت ہوگی، ان سے محبت نہیں ہوگی۔
اور یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گناہوں پر تعویلیں کریں پھر یہ اپنے اس پر فخر کریں. پھر سچی توبہ ہوگی. کیونکہ جب تک سزا سامنے نہیں ہوتی ہے، ہم سزا کو محسوس نہیں کرتے، اس وقت تک توبہ سچی نہیں ہوتی، وہ زبانی کلامی ہوتی. بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جب خدا نہ خواستہ قیامت میں انسان کا پورا جسم آگ میں جلے گا تو اس وقت کیا حشر ہوگا. جس دین کے حکم کا پتہ چل جائے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کو دل نہ چاہے، اس وقت اپنے ساتھ لٹرلی یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کا دل مائل ہو جائے گا، کرنا آسان ہو جائے گا. بہت سے کام ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ادھورے کر رہے ہوتے ہیں، پورے نہیں دین میں داخل ہوتے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا رہنا چاہتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ بنی ہوتی، اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں، صرف سستی اور غفلت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں کام کر رہے ہوتے. تو سستی کا بھی علاج کیا؟ آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو کوئی سستی کے مارے لیٹا رہ سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چھوڑو پرے آپ، یا کیا اٹھو ابھی تھوڑا دیر ہلنے کے بعد بند ہو جائے گا؟ نہیں. جب آخرت کی فکر ہوگی تو سستی نہیں رہے گی، پھر آپ دوسروں پر سے کود کر بھی باہر نکلنا چاہیں گے کہ مجھے کسی حال میں اس میں نہیں رہنا. اور ایسی ساری باتیں آپ کو ڈرائیں گی جو برے خاتمے کی طرف لے جانے والی. قال ابن الجوزی، ابن الجوزی کہتے ہیں، انما فضل العقل بتأمل العواقب، انما بے شک فضل فضیلت العقل عقل کی بتأمل العواقب غور کرنے پر ہے انجام کے یا انجاموں کے، یعنی وہی عقل مند ہے جو انجام پر غور کرے، مراد یہ ہے. فأما القلیل العقل، جہاں تک قلیل عقل والوں کا تعلق ہے، فإنه يرى الحال الحاضرة، تو بے شک وہ دیکھتا ہے حاضر حال یعنی موجودہ وقت، اب دس ناؤ، ولا ينظر الى عاقبتها، اور نہیں دیکھتا اس کے انجام کو. وہ وقتی لذت کو دیکھتا ہے اور اس کے برے انجام کو نہیں دیکھتا. فإن اللص، لس نہیں ہوتا لص ہوتا ہے. فإن اللص يرى اخذ المال وينسى قطع اليد، بس بے شک چور مال لینے کو دیکھتا ہے، ہاتھ کاٹنے کو بھول جاتا ہے، ہاتھ کے کٹنے کو بلا دیتا ہے. چور کو مال نظر آ رہا ہوتا ہے، ہاتھ کا کٹنا یاد نہیں رہتا، اس لیے وہ چوری کرتا ہے. اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے بعد میرا ہاتھ کٹ جائے گا تو کون چوری کرے گا؟ کیا کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ اپنا ہاتھ روک لے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنا ہاتھ کسی مشین میں دینا، کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح شارب الخمر، شراب کا پینے والا، یلتذ، لذت پاتا ہے، تلک الساعۃ، اس وقت کی لذت ہوتی ہے، وینسا، اور وہ بھول جاتا ہے، ما یجنی من الآفات فی الدنیا، جو وہ چنتا ہے دنیا کی آفات میں سے، والآخرت، اور آخرت کی. یعنی شراب پینے والا اس لمحے کی لذت کو پاتا ہے اور بھول جاتا ہے جو اس نے دنیا اور آخرت کی آفات سمیٹنی ہے. وَكَذَلِكَ الزِّنَا، اسی طرح زنا کا حال ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ، تو بے شک انسان، یرا، دیکھتا ہے، قضاء الشہوۃ، شہوت کا پورا کرنا، وَيَنْسَى، اور بھول جاتا ہے، ما یجنی من فضیحت الدنیا ومن الحد، جو وہ چنے گا دنیا کی فضیحت اور حد میں سے. فضیحت کہتے ہیں رسوائی، دنیا کی بے عزتی، شرمندگی اور رسوائی، اور حد کے جاری ہونے کو وہ بھول جاتا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا، میرا عیب کھل جائے گا اور مجھ پہ حد جاری ہوگی، تو کوئی زنا نہ کرے. اسی لیے حدود کو علی الاعلان جاری کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں. وہ آتا نا زنا کی جہاں حد کی بات آتی ہے سورۃ النور میں، تو حد جاری کرتے وقت کیا کہا گیا کہ مومنوں کا ایک گروہ وہاں پر حاضر رہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ عبرت پکڑے لوگ. اور اسی طرح دیگر حدود کے وقت بھی، تاکہ وہ دیکھ کے ڈر جائیں اور غلط کام نہ کریں. فَقِسْ عَلَى هَذِهِ النَّبْذَةِ وَانْتَبِهْ لِلْعَوَاقِبِ، تو قیاس کر لو اسی بیان پر اور منتبہ ہو جاؤ
ہوشیار ہو جاؤ انجاموں کے بارے میں. ولا تؤثر لذتاً، اور نہ ترجیح دو کسی ایسی لذت کو، تفوت خیرا کثیرا، جو بہت سی خیر سے محروم کر دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اپنے انجام کو بھول جاتا ہے تو وہ برے کاموں میں پڑتا ہے. یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں نا، تو آخرت کی تکلیف کو اگر کوئی یاد رکھے تو ہر برا کام چھوڑ دے، بڑا یا چھوٹا. جی السلام علیکم. جو لوگ حد کو رد کر کے اس کی جگہ تعزیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کر کے؟ تعزیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کسی لڑکے نے 1 روپے کی چوری کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ زیادتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اللہ کی حدود میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ نے جو حدود رکھی ہیں ان میں ان کو جاری کرنا ہی اصل مہربانی ہے سب کے ساتھ. جزاک اللہ. کیونکہ ایک کا کٹ گیا تو بہت سے گھر محفوظ ہو جائیں گے، ایک کو سزا مل گئی تو بہت سی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، ایک پہ قتل کی حد جاری ہو گئی تو بہت سی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جی اور کوئی کچھ؟ جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے نا کہ انجام کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، تو میرے ذہن میں کل رات سے وہی بات آ رہی ہے جو آپ نے شیئر کیا تھا کہ وہ آدمی جو 48 صورتوں والی بات تھی. تو اگر اسے انجام کا پتہ ہو تو پھر تو وہ انسان ایسے نہیں کرتا، اور جب ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو 48 کم تو نہیں، استغفر اللہ، مطلب ایک دفعہ ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے بار بار کرنا اتنے بڑے گناہ. ضرورت ہو جاتی ہے. یہ سبب بہت اسٹرانگ سبب ہے انسان کے برائی سے بچنے کے لیے کہ اس پہ سزا ملے گی. ہم غلط کام کر کے فوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور رحیم، لہٰذا اور شیئر ہوتے ہیں، اگلی دفعہ اور بڑا کرتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے برائی کرتے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہ پوچھنا تھا مجھے کہ اگر پنش کر دیں اسے جو چوری کرتا ہے تو پھر اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی؟ اگر اس نے توبہ کر لی تو اگر توبہ نہیں کرتا وہ پھر تو ظاہر توبہ نہیں کرتا تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا نا. جی جزاک اللہ. لیکن وہ تو سامنے دیکھ کے بھی ہاتھ کٹنا تو دور کی بات، اس سے پہلے ہی توبہ شروع کر دے گا. اتنی سخت سزا ہے. نمبر 3، تدبر القرآن، قرآن میں غور و فکر. قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے یہ انسان کو توبہ کی دعوت دیتا رہتا ہے. فالقرآن کتاب اللہ المبین، بس قرآن مجید اللہ کی روشن کتاب ہے. فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت اور نور ہے. والمخرج من کل فتنۃ، اور ہر فتنے سے نکلنا. سواء فی ذلک فتن الشہوات او الشبہات، برابر ہے اس میں کہ ہوں وہ فتنے شہوات خواہشات کے یا شبہات شک کے. ومن تدبر القرآن حق تدبرہ، اور جس نے تدبر کیا قرآن میں جیسے حق ہے اس میں تدبر کرنے کا. اورثہ ذلک علما نافعا وتوبۃ صادقۃ وبصیرۃ نافذۃ وزہدا فی الدنیا، تو ملے گی اس کو، یہ دے گی اس کو یہ چیز، علم نافع، سچی توبہ، اور ایسی بصیرت جو نافذ ہونے والی ہے. وزہدا فی الدنیا، اور دنیا میں بے رغبتی. واقبالا علی الآخرہ، اور آخرت کی طرف توجہ. وبغضا للمعصیہ، اور گناہ سے نفرت. وحبا للطاعہ، اور اطاعت کی محبت. واجلالا للرب، اور اللہ رب العزت کی تعظیم، جل وعلا جو بہت بزرگی والا اور بلند ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ چیز جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نہیں اضافہ کرتا یا زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اس کے لیے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بنتا جائے گا. دیکھیے کہ علم روشنی ہوتی ہے نا، اور اس روشنی میں انسان کو اچھا برا سمجھ آتا ہے. تلبیس ابلیس ابن الجوزی کی کتاب ہے جن کی منہاج القاصدین ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ
ابلیس کی سب سے پہلی تلبیس یہ ہے کہ انسان کے دل میں علم نافع حاصل کرنے کی قدر و قیمت کم کر دیتا ہے، اس کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا، علم کی مجلسوں سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر اس کے اندر روشنی آ گئی تو اس کو میری چالیں بھی سمجھ آ جائیں گی، برے کام بھی سمجھ آ جائیں گے، اور پھر اس کے اندر ایمان کی وجہ سے ایک قوت پیدا ہوگی جو اس کو برائی سے روکے گی، تو وہ سب سے زیادہ مشکل اس کام کو بنا دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں؟ کم از کم سیاہ ستہ ہی ساری پڑھی، یا صحیح ہے نہیں ساری پڑھ رکھی، نہیں پڑھی ہوئی نا، شاید دیکھی بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود ہم ایک کورس کر کے کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، بس کافی ہے، ہو گیا۔ یہ ہمارے اوریجنل سورسز ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، باقی چاہے کتنی مرضی کتابیں پڑھ رکھی ہوں ہم نے۔ اصل علم جو اللہ نے نازل کیا، اگر ہم نے اس کو توجہ نہیں دی تو پھر ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہوں گے، صحیح اور غلط کے فرق کو پہچانے کے لیے، اور انجانے میں بہت سے غلط کام کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے رب زدنی علما کے فارمولے پہ عمل کرتے رہیں، اور مرتے دم تک علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے۔ تھوڑا تھوڑا بھی پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ ہم سب کو پتا ہے کہ صحیح ترین ہے، لیکن اس سے کتنا فائدہ ہم نے اٹھایا؟ امام بخاری کو 16 سال لگے کتاب تیار کرنے میں، اور ہم نے 16 دفعہ بھی نہیں اس کو کھولا۔ نمبر 4، الحرص علی صحبت الاخیار و ترک صحبت الاشرار۔ الحرص، حرص رکھنا، علی صحبت الاخیار، نیک لوگوں کی صحبت پر، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی حرص، و ترک صحبت الاشرار، اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دینا۔ اصل میں جیسے ہم خود ہوتے ہیں نا ویسے ہی ہمارے دوست ہوتے ہیں، اور پھر ان دوستوں کو چھوڑنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ کبھی ہم ان کو نہیں چھوڑتے، کبھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے، اور اس طرح ہم غلط کاموں سے نکل ہی نہیں پاتے۔ یاد رکھیے، کچھ برائیاں اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک بری کمپنی نہ چھوڑی جائے، اور کچھ نیکیاں اس وقت تک عادت نہیں بنتی جب تک نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ یہ ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے کھانا پینا ضروری۔ ٹھیک ہے، آپ کو فرشتے زمین پر نہیں ملیں گے، لیکن اپنے سے بہتر لوگ ضرور مل جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے بہتر لوگ مل سکتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے کی، بیٹھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی۔ وہذا، اور یہ ایدن بھی ہے، مما یعین المرء، جو مدد کرتا ہے انسان کی، علی التوبۃ، توبہ پر، واستمرارھا، اور اس کے قائم رہنے پر۔ یہ چیز بھی انسان کو توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ فإن الطبع یسرق من خصال المخالطین، کیونکہ طبیعت چوری کر لیتی ہے عادتوں میں سے مخالطین، یعنی مل جل کر رہنے والوں کی۔ یعنی انسان انکانشیسلی ان لوگوں کی عادتیں اختیار کر لیتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ایکشنز، بول چال، ہیئر سٹائل، لباس، بہت ساری چیزیں انکانشیسلی ویسی کرنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ کاپی کرنے کی اور نقل کرنے کی ایک خاص صلاحیت ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ انسان کو سیکھنا تھا۔ لیکن پھر جب انسان کی تمیز اٹھ جاتی ہے تو وہ اچھی بری ہر چیز سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسے فلٹریشن کا عمل نہیں ہوتا کہ صرف صحیح لے اور غلط چھوڑ دے۔ وہ بعض اوقات لوگوں کی محبت میں، اس کمپنی کے اثر میں، پریشر میں ہر چیز ایکسپٹ کرنے لگتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے، تقوی والوں کے۔ یخالل، کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس کا دوست کون ہے۔
ہر شخص اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے دوستوں کا جائزہ لے کہ کن کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے، کن سے محبت کرتا ہے، کون اس سے محبت کرتے ہیں. اس پر ریسرچ بھی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ انسان اپنے ان 5 لوگوں کا نچوڑ ہوتا ہے جن کے اندر وہ کثرت سے رہتا ہے. 5 نیئرسٹ کلوزسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عادتیں اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے. تو ان 5 لوگوں کا جائزہ لیں جن کے ساتھ آپ کا روز اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، بات چیت. جی اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ استاذہ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے فیملی لائف ہوتی ہے اور مطلب بچے جب ہم ان کو پال رہے ہوتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بات ان کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے کریں ایسے کریں، لیکن بچے بالکل وہی بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی اور بیٹا بہت ہی چھوٹے تھے، 3 ایئرس 2.5 اس طرح بولنا شروع کیا تو ہم کسی کے گھر گئے تو وہاں جب بات چیت شروع ہوئی تو پہلے السلام علیکم کے بات شروع ہوگی، اس کے بعد وہ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی انہوں نے بچوں سے بات کی تو آگے سے بیٹا کہتا ہے جزاک اللہ خیر. پھر تھوڑی دیر گزری، ایک نے کہا الحمدللہ. اب بالکل حالانکہ میں تو ان کو کوئی پٹی بڑھا کے نہیں گئی ہوئی تھی، اب وہاں جا کر وہ مجھے بار بار یہی دیکھی جا رہے کہ یہ کیسے بچے ہیں، مطلب وہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں، وہ بھی فیملی ان کی اچھی خاصی، اور میرے بچے جزاک اللہ الحمدللہ. اب یہ میں سوچ رہی تھی اس وقت بھی میں نے یہی سوچا کہ ابھی تو میں نے ان کو سکھایا نہیں ہے یعنی کہ بیٹا یہ تم بولو ایسے کرو، لیکن جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری اولادیں ویسے بول رہی ہوتی ہیں. اور ایون ہسبینڈ بھی، مطلب سب سے کلوزسٹ تو مجھے لگتا ہے فیملی ہوتی ہے، اس کے بعد باقی سارا کچھ ہوتا ہے. اسی لیے استاذہ مطلب اولاد کے معاملے میں تو خاص طور پہ ایک چیز وہی آپ کی والی بات کہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. اور ایون کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری اچھی نہیں ہوتی، اب وہ بھی پک کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنا انالیسس بہت اچھا کر لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ایسا کر رہے ہیں، اور آپ تھوڑا سا اگر سچے ہو کر اپنے بارے میں سوچیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو خرابی میرے اندر موجود ہے. تو واقعی میں وہ کلوزسٹ لوگ. اور پھر استاذہ یہ جو محبت ہوتی ہے، یعنی جن سے محبت ہوتی ہے ان سے انسان جو سیکھتا ہے اس سیکھنے میں بہت ہی پازیٹیو ریڈیشنز ہوتی ہیں. پلس یعنی ایک وہ فارمل سیکھنا ہوتا ہے، ایک انفارمل سیکھنا ہوتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں حضرت انس نے جو سیکھا، یعنی اس میں ان پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ پیالے کا پانی بھی جھوٹا پیتے تھے. تو استاذہ یہ جو دین کی محبت اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، جیسے آپ جہاں پر ہوتے ہیں، آج جیسے میں لاہور آئی ہوئی تھی، حالانکہ میں ایک کانفرنس میں آئی ہوں، PC میں میرا اسٹے تھا، لیکن میں نے وہاں نہیں کیا. مجھے پتا تھا کہ آج آپ ادھر ہیں اور ہم اس مجلس سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جانا ہے ادھر، استاذہ بھی آئی ہوئی ہیں اور کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے. تو مجھے کہتے شخصیت پرستی میں نہ پڑھنا. میں نے کہا شخصیت پرستی کی بات نہیں، وہاں جو مجلس ہوگی یا وہ اللہ والوں کا جو ساتھ ہوگا تو وہ، حالانکہ ایک کتاب میں نے وہاں بھی اسلام آباد میں آپ سے پڑھی، لیکن استاذہ وہی بات کہ ہر جگہ پر جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنے میں سوائے فائدے کی کوئی اور چیز ہے ہی. اور یہی ایک ایسا پازیٹیو موٹیویشن ہے کہ دنیا کے فتنے اپنی جگہ پر، سارے فتنے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جو اپنی محبت کی وجہ سے محبت دیتا ہے، اس محبت سے جو لرننگ سیکنڈز میں ہوتی ہے نا، وہ کئی سالوں میں نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہی بات ہے کہ ہم سب یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو مدرز بھی ہیں، ایک بات اولاد کے معاملے میں یاد رکھیں کہ ہم نے خود کرنا ہے، بس خود کرنا ہے. اور جو ہمارے اور ہسبینڈ کے ساتھ محبت کا جو ایک ریلیشن شپ ہے نا، وہ اولاد کو ضرور نظر آئے، کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بچے کو مکمل طور پر پازیٹیو کرتی ہے. اور اگر ماں باپ کی محبت آپس میں نظر نہ آئے نا، دل مڑے ہوئے نظر آئیں، تو اولاد کو 100 دفعہ کچھ سکھانا چاہیں، 75% سکھانا چاہیں گے نا تو 20% سیکھے گی. لیکن اگر دونوں کی محبت کے ساتھ سکھائیں گے تو وہ سیکھنا بہت آسان اور فیسیلیٹیشن کا باعث بن جائے گی. تو فیملی لائف کو ضرور اسٹرانگ کیجئے، کیونکہ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب بہت بزی ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے. اور ہسبینڈس تو ویسے ہی اب آج کل تو وہ لیپ ٹاپ گیجٹریز، اور بچے خود ان چیزوں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایک بانڈ بننا چاہیے تھا فیملی کا وہ نہیں بن رہا. اس وجہ سے وہ محبت والوں سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سلو ہو گیا. تو بس یہی کوشش کیجئے. یہ میری ایک آپ لوگوں سے وہ بھی ہے کہ میں چائلڈ سائیکالوجی میں بھی میں نے بہت کام کیا ہے، ڈاکٹر بھی ہوں، اور اس سوشل ایشوز پہ بھی بات کرتی ہوں، اور الہدا سے تو الحمدللہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو یہ چیز آپ لوگ سارے، مطلب بینگ اے مدر، آپ سب یہ سوچیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور یہ محبت جو ہے ٹرانسفر کرنی ہے. اور ایک بات استاذہ نے جو کہی تھی کہ بچے میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ہمیں آگے سے سنپ کرے. بس یہ چیزیں ذرا ضرور بچوں کے لیے سوچے بھی اور کریں بھی انشاءاللہ.
السلام علیکم. وعلیکم. ایک میگزین میں ایک بچے نے کویشچن ریز کیا ہوا تھا کہ میں نا برے دوستوں کی کمپنی میں پھنس چکا ہوں تو کس طرح نکلوں. تو ایڈیٹر نے اس کو آنسر کیا کہ آپ اچھے اچھے دوست ڈھونڈیں اور ان سے دوستی لگائیں, برے سارے دوست خود ہی آپ سے دور دور چلے جائیں گے. آلٹرنیٹ دینا پڑتا نا. جی. السلام علیکم. وعلیکم. I was just thinking کہ we're talking about good company and when we're in good company we shouldn't forget that لوگوں کی تو ہوتی ہے but we have the malaika with us. We're also being benefited by them. So it's like we need to really deep think کہ اچھے لوگوں کی کمپنی سے تو ہم سیکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمارے لیے we are also benefiting from the malaika who are praying for forgiveness for us. Thank you. نمبر 5 ومن اسباب استمرار التوبتی, اور توبہ کے جاری رہنے کے اسباب میں سے مفارقۃ موضع المعصیتی, چھوڑ دینا ان جگہوں کا جہاں گناہ ہو, معصیت کی جگہوں کا چھوڑ دینا. وذالک, اور یہ اس وقت ہوتا ہے اذا کان وجودہ فیہ سببا فی وقوعہ فی المعصیۃ مرۃ اخری, جب ہو اس کا وجود سبب پڑنے میں, فی المعصیۃ گناہ میں, مرتن اخرى دوسری بار, یعنی خاص طور پر اس وقت جب انسان بار بار گناہ میں پڑ جائے اس بری جگہ کی وجہ سے, گناہ کی جگہ کی وجہ سے. قال تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, الم تکن ارض اللہ واسعۃ, کیا نہ تھی اللہ کی زمین وسیع, فتہاجروا فیہا, تو تم ہجرت کر جاتے اس میں. تو جگہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں, یعنی لوگ بھی کرتے ہیں اور جگہ بھی کرتی ہیں. تو ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں, کیونکہ پھر نافرمانی سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 6 ومن اسباب استمرار التوبتی, اور توبہ کے جاری رکھنے کے اسباب میں سے ہے ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر, ودعاؤہ, اور اس سے دعا, واستغفارہ, اور اس سے بخشش مانگنا. فإن الذکر حیات القلوب, کیونکہ ذکر دلوں کی زندگی ہے. والدعاء سلاح المؤمن, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. والاستغفار من دلائل التوبتی, اور استغفار توبہ کے دلائل میں سے ہے. والانابتی, اور رجوع کے. وکل ذلک یوقظ القلب, اور یہ سب چیزیں دلوں کو جگاتی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ ذکر, دعا, استغفار. وینبہہ, اور اس کو متنبہ کرتی ہیں, یعنی جو دل ذکر کرتا ہے اس بہت حساس ہوتا ہے, کلین ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے, اس میں گناہ کا اثر فوراً نظر آتا ہے. وَيَطْرُدُ عَنْهُ وَارِدَاتِ الْقَسْوَةِ, اور دور کر دیتی, ہٹاتی ہیں اس سے قسوت, سنگ دلی کے حملوں کو, بے حسی کے حملوں کو. والغفلت, اور غفلت کے. والتعلق بالدنیا, اور دنیا کے ساتھ تعلق کے. یعنی یہ سب چیزیں دل کو بیدار کرتی ہیں, اس کو متنبہ کرتی ہیں, اس سے دل کی سختی, غفلت کے حملوں اور دنیا کے ساتھ وابستگی کو دور کرتی ہیں. نمبر 7 ومن اسباب استمرار التوبتی, اور توبہ کے قائم رہنے کے اسباب میں سے قصر الامل, امیدوں کا کم ہونا, آرزوؤں کا کم ہونا. وذکر الموت, اور موت کی یاد. وکذالک, اور اسی طرح تذکر منازل الآخرتی, آخرت کی منزلوں کو یاد رکھنا, یاد کرتے رہنا, یعنی موت اور موت کے مرحلے اور پھر اس کے بعد کے. من زیارت القبور, قبر کی زیارت. و تشییع الجنائز, جنازوں کے پیچھے جانا. وکلھا امور, اور یہ سب ایسے کام ہیں تعمل, جو کرتے ہیں علی یقظۃ القلب, دلوں کی بیداری کا کام. وعدم غفلتہ, اور عدم غفلت کا. یعنی یہ سارے کام, یعنی جنازے میں جانا, قبر کو دیکھنا, ایون تعزیت کرنا, یہ کیونکہ اس میں بھی انسان پھر بہت سی موت کی یاد کی باتیں کرتا ہے. یہ سب ایسے کام ہیں جو دل کو بیدار کرتے ہیں اور اس کو غافل نہیں ہونے دیتے. نمبر 8 ومن اسباب استمرار التوبتی, اور توبہ کے جاری رہنے یا توبہ کے قائم رہنے کے اسباب میں سے ہے تحری الحلال, کوشش سے حاصل کرنا حلال کا. فی المأکل, کھانے میں. والمشربی, اور پینے میں. والملبسی, اور لباس میں. والمرکبی, اور سواری میں. وفی کل شیء, اور ہر چیز میں.
کھانے پینے، لباس، سواری اور ہر چیز میں حلال کو کوشش سے حاصل کرنا، حرام سے بچنا. اس سے بھی انسان توبہ پر قائم رہتا ہے، کیونکہ اگر انسان حرام میں پڑتا ہے تو پھر دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور توبہ ختم ہو جاتی ہے. نمبر 9، ومن الاسباب کذالک، اور اسی طرح اسباب میں سے ہے التخلص من المحرمات، محرمات سے خلاصی حاصل کرنا، محرمات کو چھوڑ دینا، الظاہرتی، ظاہری، بإتلافها، اس کو ضائع کر کے، یعنی ظاہر میں نظر آنے والی جو حرام چیزیں ہیں ان کو ختم کر دینا. جیسے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس ایسے ہیں جیسے بت وغیرہ ہیں یا اور اس طرح کی تصویریں ہیں یا کوئی بھی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کچھ گیجٹس ایسے ہیں، ان میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، مثلا آپ نے سانگز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے یا موویز ایسی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، تو جو ہی آپ اٹھائیں گے یا کوئی ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ غلط قسم کی چیٹنگ کا شکار ہیں یا حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یا ایسے نمبر ہیں جن پر غلط باتیں کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، تاکہ دوبارہ ان کو دیکھ کر انسان سلپ نہ ہو. مثل مانند المسکرات، نشہ آور چیزیں، وآلات اللہو، کھیل تماشے کے آلات، والصور، اور تصویریں، والافلام، اور فلمیں، المحرمتی، حرام، والقصص، اور قصے، الماجنتی، گھٹیا قسم کے، فضول کہانیاں، والتماثیل، اور ڈرامے، والدش، اور ڈش، وغیر ذالک، وغیرہ وغیرہ. یعنی ان میں سے جو چیزیں انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، ان سب چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ انسان اس سے نہ ہو اور نہ اس کی طرف مائل ہو. اور اگر اس کے بس میں نہ ہو، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو خود پھر ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے انسان. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بس میں ہوتی ہیں، آپ کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی، تو اس میں پھر انسان خود ان کو اوائڈ کرے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجیے، ورنہ اس کے ساتھ ہی میں سیشن کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. وعلیکم السلام. استاد نیچے کے ہال سے ایک سوال آیا ہے، پیج 55 کا پوائنٹ 6 پھر سے واضح کر دیں، خاص طور پر لاسٹ لائن لفظی ترجمے کے ساتھ. اوکے 55 لاسٹ لائن ہے، لیکن من فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، متأولاً، کیا یعنی نصوص کو ٹکرایا آپس میں، تعویل کے لیے، یعنی اس میں اپنی مرضی کا معنی نکال لیا، او لغضب، یا غصے کی وجہ سے کچھ ایسا کام کیا، او لغیر ذالک، یا کسی اور ریزن سے، فقد یغفر لہ، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. لا سیما، خاص طور پر، لا سیما کا یہ کے اوپر نا شد بھی ہے، لا سیما نہیں ہے، لا سیما. ان کان لہ اعمال، اگر ہوں اس کے اعمال، صالحۃ، نیک، توجب ذالک، جو اس کو واجب کرتے ہوں، یعنی اس کی معافی. ایک نیک انسان کی کچھ نیکیاں ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ اس سے ایسی باتیں ہو جائیں جو کہ گناہ میں شامل ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے جب وہ معافی مانگے. جی اسی کے اوپر والی لائن، وہذا، اور یہ، ان فعل، اگر اس نے کیا، کس نے کیا؟ ایسے شخص نے جو رجل معروف ہو نیکی کے کاموں میں، سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن اس نے کچھ غلطی بھی کر دی. ان فعل الصغائر، اگر اس نے صغیرہ گناہ کیے، متعمدن، جان بوجھ کر، مکابرن، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، ضاربن للنصوص، نصوص کو باہم ٹکراتے ہوئے، بعضھا ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ، ربما، شاید ہو سکتا ہے کہ، کان حظہ، ہو اس کا حصہ، یعنی اس کا حصہ یہ ہوتا ہے، ان تنقلبا، کہ پلٹ جائیں، علیہ الصغائر، اس کے چھوٹے گناہ کبائر بڑے بن کر. ٹھیک ہے، یعنی جو ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ کرے، کیا کرے؟ نصوص کی تعویل کرے یا پھر صغیرہ گناہ ہٹ دھرمی سے کرے، تو وہ صغیرہ کیا بن جائیں گے؟ کبیرہ بن جائیں گے. کیونکہ عام طور پر لوگ نیک لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں.
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی سے نہیں کرتے، تعویل کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، یا غصے کے عالم میں کوئی غلط کام یا کوئی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، تو پھر ان کی معافی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.